40 سال سے کڑ کر مر رہا ہوں میں. جو علماء کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، مساجد کے ائمہ کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، مکاتب میں پڑھانے والے مدرسین کے ساتھ جو سلوک، کوئی اہمیت نہیں، کوئی عزت نہیں ہے. اسکول میں ایک پی ٹی ٹیچر ہوتا ہے، پی ٹی، اس کی جو عظمت ہے وہ عظمت مفتی XYZ کی ہے. کیا ہے؟ مولوی صاحب 2500 ایک شفٹ کو دے رہے ہیں. کون دیتے ہیں؟ آپ کے ابا جان بھی دیں گے. کون دیتے ہیں؟ جو آپ کو دیا وہ دے گا. رکھنا ہے، مکتب چلانا ہے، پوری عظمت کے ساتھ چلائیے. آپ کی نسلیں خوش رہیں گی، اور نسلیں اگر خوش رہنا ہے، مکاتب میں پڑھانے والے علماء ان کی اگر عزت نہیں کی جائے گی، میں پوری ذمہ داری سے بولتا ہوں آپ کے خاندانوں میں ایک بھی حافظ نہیں ملے گا. یہ میں تجربہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. میں تو آج کل سوچ رہا ہوں مساجد کے جو ذمہ دار ہیں، اللہ کرے کہ ایسا قانون بنے، ہر ممبر ہر مہینہ 5000 روپے مسجد کو دینا. 10 ممبر آ رہے تو 50,000 روپے ہو گئے. 30,000 روپے امام سب کو، 20,000 روپے مولوی سب کو دیو. ان کے بھی لوگ اچھے رہتے ہیں. لائٹ کی بل کون بننا؟ تم نہ دینے طاقت نہیں تو دیو اللہ، دلاؤ اللہ، چدر پکڑو جمعہ کو. ممبر بننے کی خواہش ہے تو 5,000 دیو. وہی ساتھ مکتب میں ممبر بننے کی خواہش ہے تو 5,000 دیو. یہ جو بچے ہیں، میں ان بچوں کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں کسی یتیم خانے میں تو نہیں بیٹھا ہوں. ان بچوں کے ماں باپ ہوں گے نا، دادا، چچا، پھپھا، ماموں، نانا، کوئی تو ہوگا. ان بچوں کے صرف باپ اگر آج آ جاتے ہیں، ان بچوں کے لیے کتنی ہمت افزائی کا موقع تھا. اور اگر اسکول میں کسی کا بیٹا گاندھی بن رہا ہے، کسی کی بیٹی مہارانی چنما، رانی بائی، اندرا گاندھی یا اور کوئی بن رہی ہے، اماں، نانی، خالہ، ہنٹی، پھپھو، اڑوس پڑوس، 7-20 میں آتی کا میری بیٹی کیا ڈانس کری معلوم تم نا. جب خبر میں جھوتیاں پڑیں گی نا تب پتہ چلے گا کہ ڈانس اچھا تھا کہ نہیں تھا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى معزز حضرات و کرام، اور اس کے شکر جلد و فرمان ذمہ دار مسجد اور ذمہ دار آج اس وقت جہاں میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ جو مکتب کا اجلاس ہے، آج مجھے نہیں معلوم کہ گفتگو کے بعد مفتی رضوان صاحب مجھے بلانے پر پریشان ہو جائیں گے یا مجھے معاف کر دیں گے. یہ جو مجمع مجھے نظر آنے لگتا ہے پڑھا لکھا مجمع ہے یا کہیں جاب کرنے والا مجمع ہے. یہ مجمع اسکول سے نکلا ہوگا، کالج تک پہنچا ہوگا، کالج کے بعد یونیورسٹی تک یا کالج کے بعد کسی آفس تک. ادھر جو مجمع بچوں کا بیٹھا ہے، کھیلنے کی عمر کا مجمع، گھومنے کی عمر کا مجمع، اور شرارت میں اپنا دن نکالنے والا مجمع، جسے معصوم اور نادان بچے کہا جاتا ہے، یہ وہ مجمع ہے جس مجمع کو علماء کرام سنبھال رہے ہیں اور مزید سنبھالنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں آج کی گفتگو میں ایک جو اساتذہ کرام ہیں ان سے ایک گزارش رہے گی
اور مکتب کے جو ذمہ دار ہیں غائب ہو گئے پورے، سب کہاں چلے گئے ذمہ دار جو انعامات دیے؟ نہیں ہے، بلا ان کو کون کون دیا نا دعوے ہاتھ سے جو انعامات دیے ان کو بلا۔ بڑی تربیت کی ضرورت ہے، بہت تربیت کی ضرورت ہے۔ اسکول کا کوئی فنکشن ہوتا ہے، یہ میں اپنا درد ہے جو شیئر کر رہا ہوں، وجہ میں اور آپ مل کر تلاش کریں۔ لوگ جب اعتراض کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیے اس وقت ملک میں گمراہی کے نام پر مختلف ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، مختلف انعامات دے رہے ہیں۔ گانے والے بچوں کے لیے ایک اعزاز ہے، ڈانس جو بچے کر رہے ہیں ان کے لیے ایک اعزاز ہے، فلموں میں جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ایوارڈ ہے۔ یہ جو ایوارڈ تقسیم ہوتے ہیں، فلمی ایوارڈ ہو، ڈانس کا ایوارڈ ہو، سنگنگ کا ایوارڈ ہو، یا ہمارے اسٹیٹ میں، ہمارے سٹی میں، ہمارے شہر میں کوئی ایوارڈ ہو، یہ جب ایوارڈ طے کیا جاتا ہے پہلے سے طے ہوتا ہے کہ انعام کون دیا جائے گا۔ وہ کیا سی ایم دے گا، گورنر دے گا، لوکل ایم ایل اے دے گا یا لوکل کاؤنسلر دے گا؟ انعام دے گا کیسے، لینے والا لے گا کیسے، یہ سب ٹریننگ ہوتی ہے۔ مکتب کے جو ذمہ داران آج اسٹیج پر تھے، دیکھیے غائب ہو گئے، ان کو رہنا چاہیے تھا، مجھے ان سے بات کرنی تھی۔ جب آپ دے رہے ہیں کوئی تحفہ انعام، نہ آپ کے پاس اہمیت ہے دینے کی نہ لینے والوں کے پاس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کے ذہن میں بٹھایا جائے کہ 10 بچوں میں انعام ایک کو مل رہا ہے تو کیوں ایک کو مل رہا ہے، 10 کو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ ان بچوں کو سمجھایا جائے 10 حدیثیں یاد کرنے کے لیے کہا گیا، یہ تمہارے ساتھی نے 10 حدیثیں یاد کیا ہے، اس کے لیے یہ اعزاز ہے۔ تو یہ جو ایک اعزاز ہوتا ہے، انعام جب دیتا ہے، دینے والا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میں ایک پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، انعام دے رہا ہوں، اس کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے، اس ایم ایل اے کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے۔ میں ایز اے ایم ایل اے ہمارے علاقے کے سوشل ایکٹیوسٹ کو ایک دے رہا ہوں انعام۔ لینے والا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میں ایم ایل اے کے پاس انعام لے رہا ہوں، یا میں نے دیکھا 2 لے رہے ہیں، دعوے ہاتھ سے دے رہے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے دینے والے کے پاس۔ لینے والے بچے تو بچے، بڑوں کو ہی احساس نہیں تو بچوں کو کیا ہوگا؟ تو میں تمام سے بہت ادب کے ساتھ، مجھے آپ کا ایک حصہ سمجھیے، علماء سے بھی گزارش، یا تو مجھے معاف کر کے سنیے یا ہمت ہے تو برداشت کر کے سن لیجیے۔ یہ جو ذمہ داران ہیں مولانا، مکتب چلانے کے لیے، مدرسہ چلانے کے لیے، اللہ میرا، آپ کا، ان کا، ان کا محتاج نہیں ہے۔ انہیں چلا تھا، اسے معلوم کیسا چلانا ہے۔ اب یہ مسجد کے ذمہ داری نو، مکتب کے، ان کے ہاتھ سے میں انعام نہیں دیا تو منجا رکھتی گی نہیں رکھتی گی، ہمارے رزق کا وہ ذمہ دار نہیں ہے مولانا۔ ہم جئیں گے عزت کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ۔ علامہ اقبال نے جو فرمایا، اے طاہر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ علماء کو کم از کم اس انداز میں اپنی زندگی کو، بہت معذرت کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے بول رہا ہوں، میں 40 سال سے کڑ کر مر رہا ہوں، میں جو علماء کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، مساجد کے ائمہ کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، مکاتب میں پڑھانے والے مدرسین کے ساتھ جو سلوک، کوئی اہمیت نہیں، کوئی عزت نہیں ہے۔ اسکول میں ایک پی ٹی ٹیچر ہوتا ہے،
पीटी, उसकी जो अजमत है वो अजमत न मुफ्ती रिजवान की है, न मुफ्ती XYZ की है। क्या है? मौलवी साहब है, 2500 एक शिफ्ट को दे रहे हैं। कौन देते हैं? आपके अब्बा जान भी देंगे। कौन देते हैं? जो आपको दिया वो देगा। रखना है, मकतब चलाना है, पूरी अजमत के साथ चलाइए, आपकी नस्लें खुश रहेंगी। और नस्लें अगर खुश रहना है, मकातिब में पढ़ाने वाले उलमा, इनकी अगर इज्जत नहीं की जाएगी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं, आपके खानदानों में एक भी हाफिज नहीं मिलेगा। ये मैं तजुर्बा शेयर कर रहा हूं आपके साथ। अगर उलमा की बेकदरी, ये जो बच्चे हैं, मैं इन बच्चों के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं। मैं किसी यतीम खाने में तो नहीं बैठा हूं। इन बच्चों के माँ बाप होंगे ना, दादा, चिचा, फुप्पा, मामू, नाना, कोई तो होगा। इन बच्चों के सिर्फ बाप अगर आज आ जाते, इन बच्चों के लिए कितनी हिम्मत अफजाई का मौका था। एक बच्चा इनाम ले रहा है, अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया कि साइकिल भी इनाम में दे रहे हैं। अल्लाह देने वालों को तरक्की दे, अल्लाह उनकी उम्र में भी बरकत दे, उनके माल में भी बरकत दे। देने वाला एक प्राउड फील करके दे रहा है कि मैं एक बच्चे को दे रहा हूं। ये लेने वाले बच्चे के बाप कहां हैं? मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यतीम बच्चे हैं। अगर बाप है, आए क्यों नहीं आए? अहमियत नहीं है। अलीफ में पढ़ रहा, क्या वहां जाना, एक चार हदीसा हलाल को याद कर लिया होगा। ये हमारी मेंटालिटी है। और अगर स्कूल में किसी का बेटा गांधी बन रहा है, किसी की बेटी महारानी, चिन्नमा, रानी बाई, इंदिरा गांधी या और कोई बन रही है, अम्मा, नानी, खाला, आंटी, फुप्पू, अड़ोस पड़ोस साथ भी सद में आती का मेरी बेटी क्या डांस करी मालूम तुम ना। जब खबर में जूतियां पड़ेंगी ना, तब पता चलेगा कि डांस अच्छा था कि नहीं था। और यहाँ बच्चे हदीस पढ़े हैं, इन बच्चों ने नात पढ़ी है, इन बच्चों ने तकरीर, यही बच्चे आगे चलकर मुफ्ती बन रहे हैं। ये आपका फ्यूचर है जो यहाँ बैठा है। इन बच्चों को इग्नोर मत कीजिए। ये यतीम खाने के बच्चे नहीं है, ये लावारिस बच्चे नहीं है, ये माँ बाप से महरूम बच्चे नहीं है। इन्हीं बच्चों में ब्रिलियंट बच्चे हैं, इन बच्चों में ज़हीन बच्चे हैं। इन बच्चों को वैसा हैंडल नहीं किया जाएगा तो फिर समझिए हमारी कौम का, मिल्लत का ये जो असासा बैठा हुआ है, ये ऐसे ही तबाह हो जाएगा, बिल्कुल तबाह हो जाएगा। आइंदा साल मकतब के जिम्मेदारों से, उलमा से, सेक्रेटरी साहब, सदर साहब से गुजारिश करता हूं, इनके माँ बाप को बुलाकर बोले आज जलसा है, तुम्हारे बेटे को इनाम मिलने वाला है, आप आएंगे तो इनाम देंगे, आप नहीं आएंगे आपके नाम का ऐलान करेंगे। इनको दावत दी गई, ये नहीं आए इसलिए इनके बेटे को इनाम नहीं दिया जा रहा, ये ऐलान कीजिए एक बार। बच्चे पूछेंगे बाप को, डैडी आप नहीं आए, इनाम नहीं मिला, रोकर पैर पकड़कर बच्चे अपने बाप को लेकर आएंगे अगर ये शर्त रहेगी। बड़ा अफसोस होता है मुझे, हालांकि यहां भी आने के लिए बहुत इनकार किया मैं, लेकिन मुफ्ती रिजवान साहब का हुक्म था, मैं चला आया। इन दिनों मकातिब का हाल, मस्जिदों का हाल, मदरसों का हाल अजीब कुड़ता हूं मैं। 40 पर 5 साल इस रास्ते में मेरे गुजरे हैं। बड़े बड़े मालदारों को देखा, सियासतदानों को देखा, कई सीएम को देखा, कई गवर्नर को देखा। अल्लाह का एहसान, मैं फख्र नहीं कर रहा हूँ, पीएम मेरे घर को आता था फोटो से। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी शान, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि हम अपना मकाम बनाएं, उलमा अपना मकाम बनाएं। उलमा का मकाम बनता कब है? वो आप देने वाले। एक पुजारी को देखिए आप, अभी करीब में एक पुजारी, जिस वक्त उसे एजाज मिला, प्रधानमंत्री खड़ा है, यहाँ सदर नहीं खड़ा होता, सेक्रेटरी नहीं खड़ा होता, मिंबर खड़ा नहीं होता, स्टेज पर बैठने की सबको ख्वाहिश होती है कि मैं बैठूंगा, तू बैठूंगा। ये जो उलमा की कदर है, हमारे असातिज़ा
انہوں نے جو ہماری تربیت کی، علامہ ابو سعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے قدموں میں بیٹھ کر ہم نے کچھ پڑھنا بولنا سیکھا، ہماری تربیت یہ تھی کہ تمہارا رشتہ صدر کے ساتھ، سیکرٹری کے ساتھ، ذمہ دار کے ساتھ ایسا رہے جو وقار والا کہا جاتا ہے، عظمت والا۔ آپ کا صدر بھی آپ سے بات کرنا چاہے 100 بار سوچے کہ کہیں میری گفتگو میں ہمارے امام کی بے ادبی تو نہیں ہو رہی ہے، سوچے۔ ہمارے ایک استاد سے حضرت مولانا میران صاحب رحمۃ اللہ علیہ، طواف کے دوران حضرت کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اکثر حضرت فرماتے تھے، حضرت کا تجربہ تھا کہ جن ذمہ داروں کے گھروں میں ان کا نہیں چلتا، نہ بیوی کو، نہ بچے کو، نہ سالے کو، نہ بھونی، کسی کو نہیں چلتا، وہ ایک پوری چلاتا ہے۔ آپ بتائیے کس کے اوپر؟ جس گھر میں جس مرد کی نہ بیوی سن رہی ہے، نہ بچہ سن رہا ہے، نہ سالہ، نہ سسرا، کوئی نہیں سن رہا، وہ کوشش کرتا ہے کہ میری سنے۔ کون سنے؟ آپ بولو نا، بولو زور سے۔ کیا بھی نہیں کرتے، میں ہوں، آپ بولیے۔ امام صاحب، کیوں ایسا ماحول کیوں بنایا گیا؟ جس دن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا امام ہے، ان کا دور ہے، ان کے دور میں ایک لوہار تھا جو علماء کی کوئی قدر نہیں کرتے، وہ لوگ خصوصاً سنیں، مغفرت تمہاری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں، نہ میری، نہ رضوان کی، نہ کسی کی۔ سینوں میں جو ہے نہیں، اصل میں اس کی اہمیت ہے۔ نسبت جو ہوتی ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، نسبت بڑا مقام ہے اس کا۔ اب یہ جو جتنے اسٹیج پر بیٹھے ہیں، آپ بھی ہیں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، یہ اوپر بیٹھے ہیں، کیوں؟ ذمہ داری کی نسبت ہے، اس لیے اوپر ہے۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ کاغذ ہے، پیپر، کنڑا اخبار چھپتا ہے، تمل اخبار چھپتا ہے، نوٹ بکس چھپتے ہیں، نوٹس چھپتے ہیں، کوشچن پیپر بنتے ہیں، اسے لیتے ہیں، ایگزام دیے، ہو گیا ختم۔ اس میں بڑے بھی بن رہے ہیں، پوڑا باندھ کر پکوڑے بھی ڈال رہے ہیں، شیخ پھال بھی باندھتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی پیپر پر اگر لفظ اللہ لکھا جائے، کیا کریں گے اس کاغذ کو؟ اگر وہ کاغذ پھٹ بھی جائے جس پر اللہ لکھا ہے، کیا کریں گے اسے؟ آنکھ سے لگائیں گے، ادب کے ساتھ رکھیں گے۔ کیوں؟ اس پیپر کو نسبت کس سے ہو گئی ہے؟ بولو، وہ زور سے بولو۔ لو، یہ بچے بولے نا، کم از کم اتنا زور سے بولو، اللہ سے۔ اس کاغذ کی نسبت لفظ اللہ سے ہو گئی تو اس کاغذ کی نسبت بڑھ گئی، تو نسبت جو بڑھی وہ اللہ کی وجہ سے۔ میری عزت بڑھ گئی، رضوان کی عزت بڑھ گئی، مولانا کی بڑھ گئی، ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے نہیں کہ موٹے ہیں، تازے ہیں۔ عظمت کیوں ہے؟ ان کے سینے میں جو ہے اس کی وجہ سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہندوستان کا پی ایم، پتہ نہیں ڈگری ہے کہ نہیں ہے، لیکن عظمت ہے۔ کیوں عظمت ہے؟ اس ملک کا پرائم منسٹر ہے، نسبت ہو گئی۔ نسبت سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو بچے ہیں، یہ بچے اگر اسکولوں میں ہوتے، ان کا ڈریس کوڈ ہوتا، ان کے شوز ہوتے، ساکس ہوتے۔ اب تو پیورلی بزنس ہے اسکول، پیورلی بزنس۔ بیبی سٹنگ 1.5 لاکھ روپے، فرسٹ اسٹینڈرڈ لاکھ روپے، الف با نورانی قاعدہ پڑھانا 100 روپے، وہ بھی 6 مہینے بیلنس۔ تمہارا ابا کو بلا لگاؤ جی، 6 مہینے کی فیس نہیں ہے کیا؟ حضرت کیا بولے گا تھا نا، نہیں تمہارے بچے کی فیس دیتی جی، کھا لیتی آکو صدر صاحب کو نے شکایت، کون جو سے حضرت کو رکھ لسٹ میں، منجے بلا کو پوچھ رہا 6 مہینے کی فیس نہیں کر کو، اسے نکالتی نہیں نکالتے؟ اتنی ہمت ہو تو ذرا کالج اور اسکول میں جا کر بولو، پتہ چلتا ہے۔ تشریف رکھ کر وہاں
گفتگو کرو پھر پتہ چلے گا تشریف کا کیا حال ہوتا ہے. یہ جو ہماری مینٹالٹی ہے اے بی سی ڈی کی عظمت ہے, الف با تا کی عظمت نہیں ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن کی عظمت یاد رکھے, میں بول رہا ہوں اس وقت جو ہندوستان کے حالات ہیں, آج کے 40-25 سال کے بعد اس ملک کو اگر کوئی سنبھالے گا, یہ بیٹھے ہوئے بچے سنبھالیں گے. 25 سال کے بعد یہ بچے کوئی 30 کا ہوگا, کوئی 28 کا, کوئی 27 کا ہوگا. عین ان کی جوانی کا عالم, ان کی زندگی کا پیک سیزن, اس وقت وہ لوگ پہچانیں گے اس ملک میں ہو کیا رہا ہے, میری کیا ریسپانسبلٹی ہے, مجھے کیا کرنا ہے. آج ان بچوں کو ختم کر دیا جائے, ان کا گلا گھونٹ دیا جائے, ان کی حیثیت کم کر دی جائے, تو پھر ہم امید نہیں کر سکتے کہ بچے آگے چل کر اس ملک اور ملت کے لیے ایک سرمایہ بن پائیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں, بیٹے آپ سے بات کر رہا ہوں میں, 2nd اسٹینڈرڈ, 3rd اسٹینڈرڈ, 4th اسٹینڈرڈ کے سب بیٹھے ہوں گے بچے. تمہیں جب اسکول کو جاتے ہیں صبح سویرے مارننگ, کلاس میں جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بولو کیا ہے وہ؟ صرف گڈ مارننگ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد راشٹر گان ہوتا ہے یا جن گن من پڑھاتے ہیں, نہیں سب پڑھتے ہیں. مدرسے میں جب آپ آتے ہیں, آتے ہی کیا کرتے ہیں حضرت کو؟ وبرکاتہ نہیں ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تہاتی وسلم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ بولو ایک بار, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. یہ جو بچے صبح سویرے مکتب میں آتے ہیں, شام میں آتے ہیں, داخل ہوتے ہی کیا دینے دعا, اللہ آپ پر سلامتی نازل فرمائے, اللہ آپ پر برکت نازل فرمائے, اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے. بچے دعا کسے دے رہے ہیں؟ اساتذہ کو. حضرت گھر میں جب جاتی تمہیں کیا بولتی؟ نہیں, جھوٹ نہیں بولنا. اسکول سے جب گھر کو جاتی تمہیں وہ بھی سلام نہیں کرتے, نہیں کرتے, سلام بھی نہیں کرتے, گڈ ایوننگ بھی بولتے نہیں, ہائے مام ہائے ڈیڈ کیا بھی نہیں بولتے. ڈڈی کا تو معلوم, تم نہ معلوم, بچہ بھی معلوم نہیں. جانوروں کو دیکھ, کوئی بکرے گائے انہوں نے سلام کرتے نہیں, گڈ مارننگ بولتے. شام میں اسکول سے تمہیں آئے تو گھر میں کیا کرنا ہے؟ جو کرتے تھے کہ آج تک صحیح بولنا. شام کو اسکول سے آئے بات, اسکول میں تو نہیں سکھاتے, نہیں ہے جا کو السلام کرو گھر کو. کون سکھائے؟ کون بھی سکھائے نہیں. حضرت ابھی کیا بھی سکھائے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ دیکھیے بچے اتنے کنفیوژن میں ہیں. اگر ان بچوں کو پوچھا جائے اے بی سی کے بعد کیا چیز, امیڈیٹ بول رہے ہیں. سلام کا جب پوچھا جا رہا, بچے خود کنفیوز ہیں کہ یہ اسکول میں سکھایا گیا ہے یا پھر اساتذہ نے سکھایا ہے. یہ کنفیوژن سے ان بچوں کو باہر نکالنا ہے. یہ ذمہ داری کس کی؟ صرف اساتذہ کی نہیں ہے, ماں باپ کی ذمہ داری. جو پیدا کرتے نا, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو مسلمان بنا کر رکھا جائے. آٹو چلا رہے ہیں, ٹیکسی چلا رہے ہیں, لاری چلا رہے ہیں, ایک ہی کوشش ہوتی ہے اچھی اسکول میں ہمارے بچے پڑھ لے تو بس. مدرسے میں یا لمون تعلیم پہلے گھر میں آتے تھے پڑھانے, الف لام زبر ال میم زبر ہم دال پیش دو الحمد, انہیں بھی پڑھ رہی ہے, انہیں بھی پڑھ رہا ہے.
सकरात के आलम में ना उन्हें यासीन पढ़ सकता ना बेचारा इन्हें पढ़ सकता है। आज वैसा दौर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद एक कॉन्सेप्ट आया है, कुरान किस तरह पढ़ाया जाए, काफ और खा किस तरह पढ़ा जाए। इंग्लिश जो जबान है फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है वो, आप गौर कीजिएगा। केरला अगर लिखा जाए KERALA लिखा जाएगा, कोरोना अगर लिखा जाएंगे कंपनी का नाम, वो कोरोना नहीं, कोरोना अगर कंपनी का नाम लिखा जाए CAR वो लिखा जाएगा। यहाँ का प्रोनाउंसिएशन भी वही है, वहाँ का प्रोनाउंसिएशन भी वही है। हालांकि वहाँ अगर के है केरला में तो कोरोना में भी के होना चाहिए था, लेकिन C लिखा गया है। उसका एक उसूल है उस जबान का। ये जबान कुरान की जबान है, कब्र की जबान है, आसमान की जबान है, अल्लाह की जबान है, मेरे हबीब की जबान है, क़ियामत में बोली कही सुने जाने वाली जबान है। उसका भी एक कानून है, उसका भी एक कायदा है। काफ कैसे अदा किया जाए, जीम के बाद हा के बाद खा ये कैसे अदा किया जाए, अलिफ बा ता ये कैसे अदा किया जाए, साद ज़ाद ता ये ता में वो ता में क्या फ़र्क है, ये सब बड़ी मेहनतें होती हैं असातिज़ा की। एक कप चा पिला को पढ़ा डाला को तो नहीं होता, हरीरा पीकर पढ़ाना भी मुश्किल होता है, उतनी मेहनत लगती है उसमें। 2+2 4 बच्चों को पढ़ा देते हैं, ब्लैक बोर्ड में एक्सरसाइज हो जाती है, होमवर्क दिया जाता है, क्लास वर्क दिया जाता है, घरों में पेरेंट्स बैठकर चेक करते हैं होमवर्क कितना हुआ, क्लास वर्क कितना हुआ। अरबी के सिलसिले में कहीं मैंने नहीं सुना माँ बाप बैठकर बच्चे को पूछ रहे हो बेटे खाने के बाद की दुआ क्या, सोने की दुआ क्या, 5 कलमे क्या। असल क्या मसला है, अगर बच्चा पढ़ते पढ़ते सुवम कलीमे में फंस गया, सुवम कलीमे तमजीद सुभान अल्लाह, उसके बाद नहीं आ रहा है, अम्मी को पूछेंगे कि तो अम्मी को मालूम रहना ना अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह के बाद, उसे मालूम नहीं। अब बैठ को पढ़ रहे याद हो जाता, उन्हें किचन में भागती है डैडी ये क्या कहते हो, उन्हें मुझे ऑटो देख लगा तो बैठ को पढ़े याद होया था, उन्हें बाहर चले आता है। इसे सुभान अल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आता नहीं, मजबूर हो को ये सब बच्चे इन्ना लिल्लाह पढ़ दो वापस आया। समझ में आ रही बात। हमारा जो बचपन था, हमारे जो माँ बाप थे, उनका एहसान हम पर, सोने से पहले बच्चों को खड़ा कर 5 भाई बहन 5 कलीमे पढ़ाते, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, 4 कुर्सी, ये सब पढ़ाकर सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया ये पढ़ाकर किबले की तरफ पलट कर सो, ये सिखा कर सोते हैं। और आज जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं, बच्चा के हाथ में फोन, आंटी के हाथ सॉरी आंटी के तो अम्मी आंटी भी नहीं बोलना ना, एवरग्रीन हर औरत गुस्सा आता है इनको। अम्मी के हाथ में रिमोट, बाबा के हाथ में क्या रहता मैं बोल नहीं सकता। ये जिंदगी हमारी हो गई। उन्हें टीवी देखते देखते सो गए, इन्हें फोना में गेम खेलते खेलते सो गए। ना कलमा है, ना 5 कलमे हैं, ना कोई दुआ है, कुछ भी नहीं है। और हम ना उम्मीद क्या है हमारे बच्चे मुसलमान बनकर रहे। कैसे होगा? समझ में आ रही बात आपको? तो मैं शुरू में कहा एक गुजारिश असातिज़े किराम से है, असातिज़े किराम इन बच्चों को अमानत समझकर खूब मेहनत करें। हो सकता है आंख वाले को रोड क्रॉस कराना कोई बड़ी बात नहीं, वो खुद देखेगा, रुकेगा, पार हो जाएगा। नाबीना जो होता है उसे रोड क्रॉस कराना बड़ा मसला होता है। ज़हीन जो बच्चा होता है वो तो पढ़ ही लेगा, 3 बार 5 बार आप उसे पढ़ाइए, तख्ती नंबर 3 बोल देगा। तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, पढ़ लेंगे बच्चे। लेकिन जो बच्चा कमज़ोर है, समझ नहीं पा रहा, उसी एक बच्चे को टारगेट करके उस पर मेहनत करना है आपको कि इस बच्चे को पढ़ाना है। असातिज़ा खास तौर से तवज्जो करें। और मकातिब के जो जिम्मेदार हैं उनसे मेरी गुजारिश, मैं तो आजकल सोच रहा हूँ मसाजिद के जो जिम्मेदार हैं, अल्लाह करे कि ऐसा कानून बने हर मिंबर हर महीना 5,000 रुपये मस्जिद को देना।
10 ممبر آ رہے تو 50,000 روپے ہو گئے سب. 30,000 روپے امام سب کو, 20,000 روپے مولوی سب کو دیو. ان کے بھی جورو بچے رہتے ہیں. لائٹ کی بل کون بننا, تم نہ دینے طاقت نہیں تو دیو اللہ دلاو اللہ. چدر پکڑو جمعہ کو, 4 جمعہ میں لائٹ کی بل پانی کا سو ہوتا ہے. جب ممبر بننے کی خواہش ہے تو 5,000 دیو. وہی ساتھ مکتب میں ممبر بننے کی خواہش ہے تو 5,000 دیو. بچوں کو فیس رکھو, 100 روپے نہیں دے سکتے. جن بچوں کے ماں باپ یونیفارم کے لیے 4,000 3,000 روپے دیتے ہیں, وہ بچے ماہانہ 100 روپے اگر بولے تو پورے سال میں 1,000 روپے بھی نہیں ہوتے. اگر فیس رکھی جائے کیوں نہیں ہوتا, سب ہو سکتا ہے. اس کے لیے ذہنی تربیت کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ذمہ داروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال آج ان بچوں کا جو پروگرام ہوا, مجھے بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, ان بچوں کے باپ کو کم از کم یہاں ہونا چاہیے تھا. آئندہ سال قانون بنائیے مولانا کہ جلسہ ہے آپ کو آنا ضروری ہے, بھلے 2 گھنٹے صحیح. علماء کو بلا کر, مجھے بلا کر کسی کو بیان مت کروائیے, کوئی بات نہیں, آپ خود رہیے. یہ بچہ آ کر 3 مہینے ہوا ہے, یہ 3 مہینے میں بچے نے یہ سیکھا ہے. کون ان کے ابا, ادھر آؤ. وہیں بچے کے باپ کو وہاں کھڑا ہو, بچے کو آپ پوچھو سوم کلمہ پڑھ کر سناؤ. جی, بچہ پڑھ کر سنایا. اس کے بعد انعام مکتب کے جو ذمہ دار آئیں ان کو سکھاؤ. آپ انعام دیے تو ذرا عظمت سے ایسا جو ہوں لے رہا تھے, مجھے نہیں سمجھ میں آیا. میں بہت معذرت چاہتا ہوں ذمہ داروں سے بھی. جب دینے کا بھی شوق ہے, آ رہے ہیں آپ, اس کا ایک وقار ہوتا ہے. میں نے کہا بہت سارے ایوارڈ فنکشن ہوتے ہیں, بہت سارے حضرات نے دیکھا ہوگا کیا ڈیسنسی ہوتی ہے, دینے والی کی ڈگنیٹی فیل ہوتی ہے, لینے والا پراؤڈ فیل کرتا ہے, دینے والا بھی پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ یہ میرے لیے اعزاز ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مولانا, اگر ہم اس پر توجہ دیں گے انشاءاللہ ایک بہت اچھا میسج عام لوگوں میں جائے گا. جن کا خیال ہے یہ مولویوں کو کیا بھی معلوم نہیں, جن کا خیال ہے ان کو ایک اچھا میسج جائے گا کہ حضرت ابھی تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں, حضرتوں کے پاس بھی تھوڑی بہت نالج ہے, کیسا دیا جائے, کس طرح لیا جائے. یہ ایک بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن اگر توجہ کر لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. تو خیر بچوں کا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پروگرام میں بھی سنا, آپ حضرات نے بھی سنا ہے. اب یہ جو عشاء کے بعد کا قصہ ہے, الحاد زبردست پھیل رہا مولانا. تعلیم بالغان کا اگر نظم ہے الحمدللہ. ایک جگہ پروگرام میں گیا تھا, میں مجھے یاد نہیں آ رہا وہ علاقہ کون سا. ایک اعلان ہوا کہ 6 مہینے میں قرآن تجوید کے ساتھ ختم کر لیا الحاج فلاں, ان کا نام بھی یاد نہیں آ رہا. دیکھا میں 70 پر 5 سال کی عمر ہے ان کی, 75 سال. وہ آ کر پہلا انعام لیے قرآن مجید. علم بوڑھا نہیں ہوتا. آپ کوشش کیجئے, کچھ نوجوان بچوں کو انتخاب کیجئے, تشکیل کیجئے, ان بچوں کو آمادہ کیجئے کہ وہ قرآن پڑھ پائے. اگر تعلیم بالغان کا انتظام ہو جائے بہت اچھا ہوگا. اور عربی ہے چل رہا ہے تو آپ تشکیل کیجئے, آپ کے دوست بھی آ کر قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید کو ہلکا نہ لیں. جب قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں عشاء کے بعد, فری پڑھا رہے ہیں, آپ ظلم کر کے کم از کم 500 روپے دیجئے. سگریٹ پینے والے ان کا سگریٹ کا بھی خرچہ نہیں, پان کھانے والے وہ پان کا بھی خرچہ نہیں, چائے پینے والا اس کا بھی خرچہ نہیں. ماہانہ 500 روپے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. روز 15 روپے کا حساب 450 روپے ہو گئے. اللہ کے کلام کے لیے اتنا نہیں دے سکتا کوئی. یہ قرآن کو سیکھیے, عظمت کے ساتھ سیکھیے, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ کلام سیدھے سینے میں اترے گا, عظمت کے ساتھ اترے گا. میں اس موقع پر جتنے بچے انعام لیے ہیں, جن بچوں نے پروگرام پیش کیا, اب ان کو مبارکباد دوں گا تو بچوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا.
لیکن ان بچوں پر جن اساتذہ نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کو جزائے خیر دے، اور جتنے ذمہ داران مکتب کو چلا رہے ہیں یا مسجد میں مدرسے کا نظم ہے ان تمام کو میں مبارکباد دیتا ہوں، لیکن مزید محنت کی ضرورت ہے۔ ذمہ داروں سے گزارش ہے پڑھانے والے اساتذہ کے ساتھ بہت ادب سے پیش آئیں، ان کو کام والا نہ سمجھیں، غلام نہ سمجھیں، ان کو سمجھیں کہ یہ ہمارے بچوں کی تقدیر بنانے والے علماء ہیں۔ تو اتنا بڑا آپ کا علاقہ، میرے دائیں حضرت مولانا محمد نور اللہ صاحب دارالتوحید ابھی میں حضرت کے مدرسے میں حاضر ہوا، ایک جملہ میں نے کہا اتنی بڑی بلڈنگ مدرسے کی مولانا نے بنوائی، اگر اتنی توجہ ان کی اپنی فیملی پر دیے ہوتے شاید ان کے بچے ڈاکٹر اور انجینئر بنے ہوتے، لیکن ایک ادارہ بنا، امت کے لیے بنا، ملت کے لیے بنا، بچے پڑھ رہے ہیں۔ اب نور اللہ صاحب کو ملے گا کیا؟ بڑی محنت کرے جی حضرت، بہت پرانے ہمارے حضرت ہو گیا کھلی ولی، اتنے سال کی محنت کا بس یہ 2 جملے ہی سلا۔ تو یہ جو قرآن ہے بڑی قیمتی کتاب ہے، بڑی عجیب کتاب ہے، بڑی برکتوں والی کتاب ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے کہ اس کی عظمت کیسے کی جائے۔ بہرحال آج کے اس اجلاس میں پھر ایک بار تمام ذمہ داروں کو، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب اگر یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام آپ سے لے رہا ہے، یہ بھی CD نہیں پڑھا رہے ہیں، الف با تا پڑھا رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اساتذہ کرام کو بھی بہت مبارکباد۔ مفتی رضوان صاحب آپ سے تو بہت ہی معذرت چاہتا ہوں، میں کچھ سخت بول گیا شاید میں، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے مولانا اس وقت مکاتب کا حال، پڑھانے والے مدرسین کی جو ناقدری ہوتی ہے، بہت کڑتا ہوں میں، 40-45 سال کا تجربہ۔ میں عموماً کہتا ہوں ہر آدمی کا مزاج میرا جیسا نہیں ہوتا، ہر آدمی محمد حنیف نہیں ہوتا، ہر امام محمد حنیف نہیں ہوتا، اور ہر مدرس محمد حنیف۔ اللہ کا احسان، کبھی اپنی عزت کا سودا میں نے نہیں کیا، اپنے وقار کا سودا نہیں کیا۔ ٹاپ لیول کے مالدار ہماری مسجد کے ذمہ دار تھے، سید باقر اینڈ کو، کمرشل اسٹریٹ کے بڑے مالدار، کنٹراکٹر امیر جان، بڑے مالدار۔ اللہ کا احسان، ان کو کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کبھی کھڑے ہو کر میرے سامنے بات کر پائیں۔ یہ ہمارے اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ، ہمارے ماں باپ کی جوتیوں کا صدقہ، تربیت ویسی ہوئی، اللہ نے کبھی محتاج نہیں بنایا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اسی شان و شوکت کے ساتھ رکھا ہے، اسی عزت، اسی وقار کے ساتھ رکھا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے علماء کی قدر کریں، اپنے اساتذہ کی قدر کریں، آپ کے بچوں کو جو لوگ پڑھا رہے ہیں آپ ان کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔